اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد. ہماری گفتگو چل رہی تھی کن مسائل میں اگر یاد ہو تو جی وضوء جبیرہ کے بارے میں صحیح ہے. وضوء جبیرہ کے ہم نے کچھ مسائل پڑھ لیے تھے اور اسی وضوء جبیرہ کے کچھ مسائل کا ادامہ ہے آج کا درس. فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی جو کسی چیز سے بندھی ہوئی ہو اس کے چہرے یا ہاتھوں پر ہو اور اس کا کھولنا اور اس پر پانی ڈالنا مضر ہو تو ضروری ہے کہ اس کے آس پاس کے جتنے حصے کو دھونا ممکن ہو اسے دھوئے اور احتیاط واجب کی بنا پر جبیرہ پر مسح کرے. زخم پھوڑا یا ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اس کے اوپر کیا بندھا ہوا ہے, کوئی چیز بندھی ہوئی ہے, بینڈیج ہوئی بھی ہے یا پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے اور یہ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر ہے, یعنی ان اعضاء پر ہے کہ جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے. اس کو کھولنا اور اس کے اوپر پانی ڈالنا کیا ہو, مضر ہو. یعنی کھولنا بھی مضر ہے, مثال کے طور پر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ 1 ہفتے تک یہ بینڈیج بندھی رہے گی یا 24 گھنٹے سے پہلے آپ کو نہیں کھولنا ہے, مثال کے طور پر کھولنا بھی مضر ہے اور اس کے اوپر پانی ڈالنا ہی مضر ہو, تو جو اس کے آس پاس کے حصے ہیں آپ اسی طریقے سے اس کو دھو لیں گے جیسے عام طور پر وضو میں دھویا جاتا ہے. اور احتیاط واجب کی بنا پر جبیرہ پر مسح کریں گے. جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں, زخم پر جو پٹی باندھی جاتی ہے یا زخم پر جو دوائی لگائی جاتی ہے اس کو جبیرہ کہا جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کے اوپر مسح کریں گے, یعنی گیلا ہاتھ پھیریں گے. اس پٹی کے اوپر کیا کریں گے, گیلا ہاتھ پھیریں گے. یعنی اگر فرض کیجئے آپ کے یہاں پر مثال کے طور پر چوٹ لگی ہوئی ہے بیچ میں اور یہ ہاتھ بندھا ہوا ہے اس طریقے سے, تو اس کے جو آس پاس کے حصے ہیں, جو صحیح حصے ہیں, وہ اسی طریقے سے اوپر سے نیچے دھو لیں گے اور جو یہ پٹی بندھی ہوئی ہے اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے گا. یہ وضوء جبیرہ ہو جائے گا. اگر زخم کا منہ نہ کھل سکتا ہو اور خود زخم اور جو چیز اس پر لگائی گئی ہو پاک ہو اور زخم تک پانی پہنچانا ممکن ہو اور مضر بھی نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی کو زخم کے منہ پر اوپر سے نیچے کی طرف پہنچائے. زخم کا منہ نہیں کھل سکتا ہے, یعنی زخم ہوا ہے, پٹی بندھی ہوئی ہے اور پٹی کھل نہیں سکتی ہے, لیکن زخم تک پانی پہنچانا بھی ممکن ہے اور پانی اس کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے. یعنی پانی اگر اندر تک گیا زخم تک تو پانی زخم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, لیکن پٹی نہیں کھل سکتی ہے. پٹی کو کھولنا کیا ہے, مضر ہے. ڈاکٹر نے منع کیا ہے, مثال کے طور پر پٹی نہیں کھلنی چاہیے. تو اس صورت میں کیا ہوگا, زخم تک پانی پہنچایا جائے گا, وہ بھی اوپر سے نیچے کی جانب. یعنی اگر یہاں پر آپ کے پٹی بندھی ہوئی ہے مثال کے طور پر اور یہ پٹی کھولنا مضر ہے, لیکن جو نیچے زخم ہے اس کے لیے پانی مضر نہیں ہے, تو آپ پٹی کے اوپر اتنا پانی بہائیں گی کہ وہ زخم تک پہنچ جائے اوپر سے نیچے کی جانب. ایسے نہیں بہانا ہے. یعنی مثال کے طور پر یہاں پہ زخم لگا ہوا ہے تو پانی ایسے نہیں ڈالنا ہے آپ نے, بلکہ پانی یہیں سے آپ کو ڈالنا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی جانب آئے. اور اگر زخم یا اس کے اوپر لگائی گئی چیز نجس ہو اور اس کا دھونا اور زخم کے منہ تک پانی پہنچانا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ اسے دھوئے اور وضو کرتے وقت پانی زخم تک پہنچائے. اگر پٹی نجس ہو گئی, خون وغیرہ لگا ہوا ہے اور اس کو دھونا ممکن ہے, پانی زخم کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے
تو اس پٹی کو دھوئے گا، پاک کرے گا اور زخم تک پانی پہنچائے گا۔ اس سے پہلے ہم مسائل ذکر کر چکے ہیں کہ اگر پٹی کو کھولنا ممکن ہے اور پانی زخم کے لیے مضر نہیں ہے تو ضروری ہے کہ پٹی کو کھولا جائے گا۔ پٹی کو کھول کے عام طریقے سے وضو کرے، پھر چاہے دوبارہ پٹی باندھ لے۔ یہ ساری یہ والا جو مسئلہ ہے، یہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ پٹی کو کھولا نہیں جا سکتا ہے۔ پانی مضر نہیں ہے، پانی زخم کے لیے مضر نہیں ہے، لیکن پٹی کو کھولا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ پاک ہے تو ایسے ہی پانی پہنچا دے گا، اور اگر پٹی پاک نہیں ہے تو پہلے پٹی کو پاک کیا جائے اور پھر زخم تک پانی پہنچایا جائے۔ اور اگر پانی زخم کے لیے مضر تو نہ ہو لیکن زخم کو دھونا ممکن نہ ہو یا اسے کھولنا ضرر یا مشقت کا باعث ہو تو پھر ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ پانی زخم کے لیے مضر نہیں ہے لیکن پٹی کو کھولنا مشقت کا باعث ہے، یا پانی زخم تک پہنچانا ممکن نہیں ہے، یعنی ایسا پلاسٹر لگا ہوا ہے کہ اس کے اوپر آپ جتنا ہی پانی ڈال لیں وہ زخم تک نہیں پہنچے گا، اور پلاسٹر کو کھولنا بھی ممکن نہیں ہے، مضر ہے، ضرر کا باعث ہے، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، یعنی وضو جبیرہ نہیں کرے گا بلکہ کیا کیا جائے گا؟ تیمم کیا جائے گا۔ اگر جبیرہ اعضائے وضو میں سے کسی ایک پورے حصے پر پھیلا ہوا ہو تو جبیرہ وضو کافی ہے، لیکن اگر جبیرہ تمام اعضائے وضو یا زیادہ تر اعضاء پر پھیلا ہو تو احتیاط کی بنا پر تیمم کرنا ضروری ہے اور جبیرہ وضو بھی کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی ایک ہاتھ پر زخم ہے اور پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس صورت میں وضو جبیرہ کرے گا، لیکن اگر جو اس کے اعضائے وضو ہیں ان میں سے اکثر حصے پہ پٹی بنی ہوئی ہے، اکثر حصے پہ جبیرہ ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ چہرے پر بھی جبیرہ ہے، اس سیدھے ہاتھ پر بھی جبیرہ ہے، الٹے ہاتھ پر بھی جبیرہ ہے، اکثر حصے پہ اگر جبیرہ ہے تو اس صورت میں دو کام کرنے پڑیں گے، وضو جبیرہ بھی کرے گا احتیاط کی بنا پر اور تیمم بھی کرے گا۔ مسئلہ واضح؟ اگر کسی ایک عضو پہ پٹی بنی ہوئی ہے تو وضو جبیرہ کرے گا، فقط تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اکثر حصوں پہ جبیرہ ہے، یعنی خدا نہ خواستہ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ دونوں ہاتھوں پہ بھی چوٹ لگی ہے، چہرے پہ بھی چوٹ لگی ہے، مثال کے طور پر پیروں پر بھی چوٹ لگی ہے، اکثر حصوں پہ جبیرہ ہے، تو اس صورت میں احتیاط کی بنا پر تیمم بھی کرے گا اور وضو جبیرہ بھی انجام دے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ جبیرہ ان چیزوں میں سے ہو کہ جنس کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے، بلکہ وہ ریشم یا حرام گوشت حیوان کے پاک اجزاء سے ہو تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ اگر ریشم کی پٹی بندھی ہوئی ہے یا حیوان گوشت کے وہ اجزاء جو کہ پاک ہوتے ہیں، صحیح ہے، یعنی ان پاک اجزاء سے بنا ہوا ہے، وہ جو بھی چیز کے اوپر زخم کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے وہ ان اجزاء سے بنی ہوئی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسی کے اوپر وہ مسح کر لے گا۔ جس شخص کی ہتھیلی اور انگلیوں پر جبیرہ ہو اور وضو کرتے وقت اس نے تر ہاتھ اس پر کھینچا ہو تو وہ سر اور پاؤں کا مسح اسی طریقے سے کرے گا، یعنی خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر اور ہاتھ پر اس نے بینڈیج باندھی ہوئی ہے، تو جب اس نے ہاتھ دھویا تھا اس وقت یہاں پر کیا پھیرا تھا؟ گیلا ہاتھ پھیرا تھا، تو یہ جو گیلا ہاتھ اس نے پھیرا ہے اسی طریقے سے اس کو سر کا مسح کرنا ہے، کوئی اور طری نہیں لے سکتا، وہ جو طری اس کی بینڈیج پر لگی ہوئی ہے اسی طریقے سے کیا کرے گا؟ سر اور پیر کا مسح کرے گا۔ اگر کسی شخص کے پاؤں کے اوپر والے پورے حصے پر جبیرہ ہو، ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ اگر کسی شخص کے پاؤں کے اوپر والے پورے حصے پر جبیرہ ہو لیکن کچھ حصہ انگلیوں کی طرف سے اور کچھ حصہ پاؤں کے اوپر والے حصے کی طرف سے کھلا ہوا ہو تو جو جگہیں کھلی ہوئی ہیں وہاں پاؤں کے اوپر والے حصے پر اور جن جگہوں پر جبیرہ ہے وہاں جبیرہ پر مسح کرے گا۔ صحیح، فرض کیجئے یہ آپ کا پاؤں ہے، ایسے پٹی بندھی ہوئی ہے اس پاؤں کے اوپر، کچھ انگلیاں یہاں سے کھلی ہوئی ہیں اور کچھ حصہ یہاں سے کھلا ہوا ہے،
تو مسح کرتے وقت جو حصہ کھلا ہوا ہے اس پہ بھی مسح کرے گا اور جو جبیرہ بندھا ہوا ہے اس پر بھی مسح کرے گا۔ واضح؟ اگر چہرے یا ہاتھوں پر کئی جبیرے ہوں تو ان کا درمیانی حصہ دھونا ضروری ہے، اور اگر سر یا پاؤں کے اوپر والے حصے پر جبیرے ہوں تو ان کے درمیانی حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔ جہاں جبیرہ ہوں وہاں جبیرے کے بارے میں احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا مثال کے طور پر کوئی زخم ہے جو کئی زخم ہیں، مثال کے طور پر ہاتھ میں ایک یہاں پر پھوڑا ہو گیا، ایک ادھر پھوڑا ہو گیا، ایک ادھر پھوڑا ہو گیا، یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا بینڈیج لگی ہوئی ہے، ایک بینڈیج یہاں لگی ہوئی ہے، ایک یہاں لگی ہوئی ہے۔ تو جو اس کے درمیانی حصے ہیں وہ آپ کو دھونے ہیں، نارمل طریقے سے جیسے دھویا جاتا ہے ویسے ہی دھوئیں گے، اور جہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہے وہاں جو جبیرہ کے احکام ہیں جو آپ کو بتا دیے ہیں ان احکام کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ وہ احکام کیا ہیں کہ اگر اس پٹی کو ہٹانا اور اس کو پانی سے دھونا ممکن ہے، نقصان دہ نہیں ہے، تو ساری پٹیوں کو ہٹائے گا، نارمل طریقے سے وضو کرے گا۔ لیکن اگر ان کو ہٹانا مشکل ہے یا پانی ان کے لیے نقصان دہ زخم کے لیے، تو پھر کیا کرے گا، اسی پٹی کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرے گا۔ اور اگر پٹی کو کھولنا ممکن ہے، زخم تک پانی پہنچانا نقصان دہ ہے لیکن گیلا ہاتھ پھیرنا نقصان دہ نہیں ہے، تو زخم پر گیلا ہاتھ پھیرے گا، پھر اس کے اوپر پاک کپڑا رکھے گا اور اس کپڑے کے اوپر ہاتھ پھیرے گا دوبارہ۔ جو سارے مسائل پچھلے درس میں، یعنی لاسٹ جو درس ہوا تھا ہمارا، اس میں بیان ہو چکے ہیں۔ یہی مسئلہ جو ہے وہ مسح کے بارے میں ہے، یعنی خدا نخواستہ کسی کے سر پہ کئی ایک زخم ہے تو جو بیچ والا حصہ ہے، یعنی جو سالم حصے ہیں وہاں پر مسح کرے گا، اور اگر پورا حصے پہ جبیرہ ہو تو اس کا مسئلہ گزر گیا، تو کیا کرے گا، اگر مسح والے اعضاء پر پورے حصے پہ جبیرہ بندھا ہو اور جبیرہ کو کھولنا ممکن نہ ہو تو کیا کرے گا، تیمم کرے گا۔ پھر اگر جبیرہ زخم کے آس پاس کے حصوں کو معمول سے زیادہ گھیرے ہوئے ہو اور اس کو ہٹانا بغیر تکلیف کے ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے، بجز اس کے کہ جبیرہ تیمم کی جگہوں پر ہو، کیونکہ اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کرے، اور دونوں صورتوں میں اگر جبیرہ کا ہٹانا بغیر تکلیف کے ممکن ہو تو ضروری ہے کہ اسے ہٹائے۔ اگر جو جبیرہ ہے یعنی جو پٹی ہے اس نے معمول سے زیادہ آس پاس کے حصے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ایک وہ پٹی ہوتی ہے نارمل جو کہیں پہ بھی زخم لگ جاتا ہے تو اس کو باندھنے کے لیے مثال کے طور پر زخم کے علاوہ کا حصہ بھی گھیرا جاتا ہے، یعنی اگر ہاتھ پہ پٹی باندھنی ہے تو اگر زخم یہاں پر ہے مثال کے طور پر تو پٹی کیسے بندھے گی، نیچے والا حصہ بھی آئے گا، یہ معمول ہے۔ لیکن اگر معمول سے زیادہ حصہ گھیرا ہوا ہو، یعنی ایسی پٹی بندھی ہوئی ہو جس نے معمول سے زیادہ حصہ گھیرا ہوا ہے زخم کا، تو اگر اس کو ہٹانا ممکن ہے تو اس کو ہٹائے۔ مثال کے طور پر جو ہماری اکثر مائیں کرتی ہیں، زخم یہاں پہ لگا ہوا ہے، پورا ہاتھ پہ پٹی باندھ لی اس کی، صحیح نا، تو جہاں پر زخم ہے خالی وہاں تک پٹی کو لے کر آئے، باقی جو حصہ ہے اس کو اسی طریقے سے دھوئے نارمل طریقے سے۔ اور اگر اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کا پوری ٹانگ یا پورا ہاتھ پہ فریکچر ہو گیا، مثال کے طور پر بینڈیج بنی ہوئی، جو کیا بولتے ہیں اس کو، پلاسٹر ہوا ہے، اب وہ پلاسٹر پورے ہاتھ پہ ہوا ہے، چاہے مثال کے طور پر صرف زخم یہاں پر ہے یا ہڈی فقط یہاں کی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن پلاسٹر پورے ہاتھ کا ہوا ہے، یا پیر ہے مثال کے طور پر، تو اس صورت میں اگر اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا، دو کام کرے گا، وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا، وضو جبیرہ بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا۔ لیکن اگر یہ جو مسئلہ ہو یہ اس کے تیمم والے اعضاء پر ہو جن سے تیمم کیا جاتا ہے، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی وغیرہ اور سر کا حصہ یہ والا یہاں پر، اگر ان اعضاء پر پٹی معمول سے زیادہ بندھی ہوئی ہو تو پھر اس صورت میں کیا کرے گا، اگر تیمم والے حصے پر ہو تو تیمم اور جبیرہ دونوں کرے گا، اور اگر تیمم والے اعضاء پر نہ ہو تو فقط تیمم کرے گا۔ یعنی پہلے جو ہم نے بتایا وہ مسئلہ اس کو درست کر لیجئے کہ اگر اعضاء وضو کے اوپر معمول سے زیادہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس پٹی کو ہٹانا بھی ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں کیا کرے گا، فقط تیمم کرے گا،
لیکن اگر وہ پٹی تیمم والے اعضاء پر بندھی ہوئی ہے اور معمول سے زیادہ ہے اور پٹی کو ہٹانا بھی ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ دو کام کرے گا، تیمم بھی کرے گا اور وضوء جبیرہ بھی انجام دے گا۔ اور اگر پٹی کو ہٹانا ممکن ہے تو پٹی کو ہٹا کر وہ عام طور پر وضوء جبیرہ کی طرح وضوء جبیرہ انجام دے گا۔ پس اگر زخم چہرے یا ہاتھوں پر ہو تو اس کے آس پاس کی جگہوں کو دھوئے، اور اگر سر یا پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو تو اس کے آس پاس کی جگہوں کا مسح کرے اور زخم کی جگہ کے لیے جبیرہ کے احکام پر عمل کرے گا۔ اگر وضو کے اعضاء پر زخم نہ ہو یا ان کی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہ ہو لیکن کسی اور وجہ سے پانی ان کے لیے مضر ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ پٹی بندھی ہوئی ہے لیکن پٹی اس وجہ سے نہیں بندھی ہوئی کہ کوئی زخم ہے یا کوئی پھوڑا ہے یا خدا نخواستہ کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی، بلکہ کسی اور وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے اور پانی بھی زخم کے لیے کیا مضر ہے، تو ایسی صورت میں وہ وضوء جبیرہ نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ واضح؟ یعنی پانی کا نقصان دہ ہونا اس کے لیے کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی زخم ہے یا کوئی پھوڑا ہے یا کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ کسی اور وجہ سے پانی کو پہنچانا اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضوء جبیرہ نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ اگر وضو کے اعضاء میں سے کسی جگہ فسد کیا گیا ہو اور پانی اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو لیکن خون بند نہ ہونے یا اسی طرح کسی دوسری وجہ سے اسے دھو نہ سکتے ہوں تو تیمم کرنا لازم ہے، اور اگر پانی اس کے لیے نقصان دہ ہو تو جبیرہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فسد کھلوایا ہوا کسی نے، فسد کسے بولتے ہیں؟ ہاں، بلڈ، یعنی عام طور پر جو حجامت کے بعد بھی جو چیرا لگاتے ہیں، صحیح ہے، یعنی خون جمع ہو جاتا ہے ایک جگہ پر تو پھر اس کو چیرا لگا کے اس کا جو گندا خون ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پٹی وغیرہ لگائی جاتی ہے یا شہد وغیرہ اس کے اوپر ملا جاتا ہے تاکہ خون مزید نہ نکلے۔ تو اگر کسی نے فسد کیا ہوا ہے اور پانی نقصان دہ نہیں ہے، یعنی اس جگہ کے لیے پانی نقصان دہ نہیں ہے لیکن کیونکہ خون کو روکنا ہے تو لہٰذا پٹی باندھی ہوئی ہے، یا کسی اور وجہ سے مثال کے طور پر اس کو دھویا نہ جا سکتا ہو، کسی بھی دوسری وجہ سے اس کو دھونا ممکن نہ ہو، یعنی شاید اسی وجہ سے دھونا ممکن نہ ہو کہ اگر آپ نے اس کے اوپر پانی ڈالا تو مزید خون بہے گا، پانی نقصان دہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے پانی ڈالا تو کیا ہوگا؟ مزید خون نکلے گا، تو ایسی صورت میں کیا وظیفہ ہے؟ تیمم کرے گا۔ اگر کسی نے فسد کھلوایا ہوا ہے یعنی فسد کیا ہوا ہے اور پانی نقصان دہ نہیں ہے زخم کے لیے لیکن خون کو روکنے کے لیے پٹی باندھی ہوئی ہے یا کسی اور وجہ سے اس کو دھو نہیں سکتا ہے اس جگہ کو، تو اس صورت میں تیمم وظیفہ ہے، پھر تیمم کرے گا وہ، صحیح ہے۔ لیکن اگر نقصان دہ ہو، اگر پانی اس کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر اس صورت میں وضوء جبیرہ کے احکام پر عمل کرے گا کیونکہ بالآخر یہ زخم ہے، صحیح ہے۔ یہاں سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ جو جبیرہ کا موضوع ہے اس کے لیے تین میں سے کوئی ایک چیز ہونا ضروری ہے، یا زخم یا پھوڑا یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، صحیح ہے، یہ جبیرہ کا موضوع ہے۔ اگر ان تینوں کے علاوہ کسی اور وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے یا کسی اور وجہ سے پانی نقصان دہ ہے تو یہ جبیرہ کے احکامات میں نہیں آئے گا، پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تیمم کرنا پڑے گا۔ لیکن کیونکہ فسد، کیونکہ بالآخر چیرا لگاتے ہیں یعنی زخم ہے یہ، تو یہ زخم اگر اس کے لیے پانی نقصان دہ ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے یا اس کو دھونا ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ جبیرہ کے احکامات میں شامل ہو جائے گا، جبیرہ کے موضوع میں شامل ہو جائے گا اور جبیرہ کے احکامات پر عمل کرنے ہوں گے۔ اگر وضو یا غسل کی جگہ پر کوئی ایسی چیز چپک گئی ہو جس کا اتارنا ممکن نہ ہو یا اسے اتارنے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو تو متعلقہ شخص کا فریضہ تیمم ہے۔ کوئی چیز چپک گئی ہے، مثلا ایلفی وغیرہ چپک جاتی ہے، اس کو اتارنا بہت یعنی مشکل کام ہوتا ہے، اتر جاتی ہے بالآخر، یا مثال کے طور پر خواتین کی نیل پالش ہے مثلا چپک گئی ہے یا ناخنوں کے اندر چلے گئی ہے جس کو اب نکالنا بہت مشکل ہے، یا کوئی رنگ کا کام کرنے والا ہے مثال کے طور پر رنگ اس کے ہاتھوں پہ چپک گیا ہے، وہ ایسا چپک گیا ہے کہ اب اس کو یعنی پانی کے لیے رکاوٹ بھی ہے
اور اس کو نکالنا بھی مشکل کام ہے. یا جو افراد جو مثال کے طور پر مکینک کا کام کرتے ہیں گاڑیوں وغیرہ کا، تیل وغیرہ ان کے ہاتھوں پر لگ گیا ہے جس کو اب چھٹانا یعنی کئی دفعہ دھونے کے باوجود بھی وہ چھٹتا نہیں ہے، مشکل کام ہے. بالآخر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو چپک گئی ہے اس کو اتارنا ممکن نہیں ہے، تو اس کا اتارنا یعنی ایسی تکلیف کا باعث ہے ناقابل برداشت، یعنی بہت زیادہ اس کو مشقت اٹھانی پڑے گی. اگر تھوڑی بہت مشقت اٹھانی پڑے تو وہ اٹھانی ہے، واجب ہے آپ کے اوپر. صحیح، یعنی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ میں مثال کے طور پر صابن سے نہیں چھوٹ رہا ہے تو راحت ہو جائے. نہیں، صابن سے تو نہیں چھوٹ رہا ہے. یعنی کہ صابن سے نہیں چھوٹ رہا ہے، مٹی کے تیل سے چھوٹ سکتا ہے تو مٹی کا تیل آپ کو لگانا ہوگا بشرطے کہ نقصان دہ نہ ہو. پیٹرول سے چھوٹ سکتا ہے تو پیٹرول آپ کو لگانا ہوگا بشرطے کہ نقصان دہ نہ ہو. تو اس شخص کا وظیفہ کیا ہے؟ تیمم ہے. یعنی اگر ایسی چیز چپک گئی جس کو اتارنا ممکن نہیں ہے یا اتارنے میں ناقابل برداشت زحمت ہے تو پھر اس کا وظیفہ کیا ہے؟ تیمم ہے. اور اگر چپکی ہوئی چیز تیمم کے مقامات پر ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کرے. اگر تیمم کے مقامات پر ایسی کوئی چیز چپک گئی ہے، مثلا پیشانی پر یا مثلا ہتھیلیوں پر، ہتھیلی کے اندر والے حصے پر، جس سے آپ کو زمین پہ باندھنا ہے، جس سے پھر جو ہے وہ چہرے اور ہاتھ کا مسح اس سے آپ کو کرنا ہے. اگر ایسے مقامات پر کوئی چیز چپک گئی ہے، اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے یا اس کو ہٹانا ناقابل برداشت تکلیف کا سبب ہے تو پھر اس صورت میں تیمم اور وضو دونوں انجام دینے ہوں گے. یعنی وضو جبیرہ بھی کرے گا اور تیمم بھی انجام. وضو جبیرہ سے مراد ہے، جبیرہ تو ہے نہیں یہاں پر، یعنی نارمل طریقے سے جس طریقے سے وضو کرتا ہے وہ بھی انجام دے گا اور تیمم بھی انجام دے گا. یہاں تک ابھی ہم بات کر رہے تھے وضو کی. اب مسئلہ آ رہا ہے غسل کا. یعنی غسل کیسے انجام دے گا؟ فرض کیجئے کسی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے مثال کے طور پر، خدا نخواستہ، یا کسی کے سینے پر یا مثال کے طور پر پیٹھ پر زخم ہو گیا ہے اور اس کو غسل انجام دینا ہے اور پانی نقصان دہ، تو وہ کیسے انجام دے گا؟ غسل میت کے علاوہ تمام قسم کے غسلوں میں جبیرہ غسل جبیرہ وضو کی طرح ہے. غسل میت کے علاوہ جتنے بھی غسل ہیں، یعنی جتنے بھی غسل سے مراد جتنے بھی واجب غسل ہیں، غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، نظر، عہد اور قسم کا غسل، یہ جتنے بھی غسل ہیں گے واجب غسل، یہ تمام غسل وضو جبیرہ کی طرح ہیں. جیسے وضو جبیرہ کے جو احکامات آپ کو بیان کیے گئے ہیں اسی ترتیب سے آپ کو عمل کرنا ہے. یعنی اگر پانی نقصان دہ نہیں ہے، کوئی پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، زخم کا منہ کھلا ہوا ہے لیکن پانی بھی نقصان دہ نہیں ہے تو نارمل طریقے سے آپ کو غسل انجام دینا ہے. لیکن اگر نقصان دہ ہے تو پھر اس کے بعد جو مسائل بیان کیے گئے ہیں انہی پر آپ کو عمل کرنا ہے. لیکن احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ غسل کو ترتیبی طریقے سے انجام دیا جائے. یعنی ایسی صورت میں غسل التماسی انجام نہیں دے سکتا. غسل کون سا کرے گا؟ غسل ترتیبی. اور اگر بدن پر زخم یا پھوڑا ہو تو مکلف کو اختیار ہے کہ غسل کرے یا تیمم انجام دے. یہ دوسرا فرق ہے. اگر بدن پر زخم یا کیا ہے؟ پھوڑا ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ غسل کریں چاہے آپ تیمم کریں. وضو میں آپ کو یہ اختیار نہیں تھا. یعنی وضو کے اعضاء پر اگر زخم ہے یا پھوڑا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو جبیرہ کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وضو کو چھوڑ کے تیمم کر لیں. لیکن غسل میں آپ کو یہ اختیار ہے، چاہے تو آپ غسل کریں چاہے تو آپ تیمم کریں. اور اگر وہ غسل کو اختیار کرتا ہے اور زخم یا پھوڑے پر جبیرہ نہ ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ زخم یا پھوڑے پر پاک کپڑا رکھے اور اس کپڑے کے اوپر مسح کرے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہے وہ غسل سے ہی نماز پڑھوں گا، صحیح ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مثال کے طور پر تھوڑے سے وسواسی قسم کے ہوتے ہیں کہ میں نے مثال کے طور پر 50 سال ہو گئے میں نے ایک نماز تیمم کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، تو یہ یعنی کوئی فضیلت نہیں ہے. یعنی اس پہ خدا کوئی آپ کو الگ سے ریوارڈ نہیں دے گا کہ آپ نے 40 سال 50 سال میں کوئی بھی نماز جو ہے وہ تیمم کے ساتھ آپ نے نہ پڑھی ہو. اصل جو مسئلہ ہے جس پر انسان کو ریوارڈ ملے گا، یہ جو انسان کے لیے فضیلت کا باعث ہے، وہ ہے وظیفہ شناسی. پہلے بھی ہم کسی درس میں یہ بات عرض کر چکے ہیں.
وظیفہ شناسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہم خدا سے زیادہ اس کی شریعت پر عمل کرنے والے نہ بنیں، بلکہ خدا جو ہم سے چاہتا ہے اس وقت ہم اس کی مرضی کو دیکھیں. خدا کی مرضی کیا ہے، وہ اس وقت ہم سے کیا چاہتا ہے. اس وقت اگر میرا وظیفہ تیمم ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں اپنی زندگی کی ساری نمازیں تیمم کے ساتھ پڑھوں، میں اپنے وظیفے پر عمل کر رہا ہوں، یعنی حکم الہی کو بجا لا رہا ہوں. اور اگر میرا وظیفہ غسل انجام دینا ہے، وضو انجام دینا ہے، تو مجھے غسل اور وضو انجام دینا چاہیے. تو لہٰذا اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں مثال کے طور پر 50 سال میں نے کوئی نماز تیمم سے نہیں پڑھی، یا 50 سال تک میں نے کوئی غسل جو ہے وہ تیمم غسل کے بجائے تیمم نہیں کیا ہو، ایسا کوئی موقع نہیں گزرا. تو جو وظیفہ شناسی ہے یہ بہت اہم ہے، اور بالخصوص خواتین کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے بات عرض کی تھی کہ خواتین کو کیونکہ ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر کے حوالے سے، کئی افراد ان سے متعلق ہوتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا وظیفہ کیا ہے. خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر درس میں آج گفتگو بیان ہوئی عمل ام داؤد کی، فضائل بیان کیے گئے. اب مثال کے طور پر انہوں نے فضائل سنے اور وہ فضائل اتنے ان کے دماغ پر سوار ہو گئے کہ اب یہ عمل انجام دینا ہے مجھے، چاہے میرا بچہ روتا رہے، چاہے میرا بچہ بھوکا رہے، چاہے شوہر مثال کے طور پر کام سے آئے اس کو نہ پوچھنا پڑے، چاہے میری ساس گھر میں بیمار ہو، سسر گھر میں بیمار ہو، یا شوہر بیمار ہو. یہ نہیں کہا شریعت نے آپ سے. تو ہم جو بات عرض کر رہے تھے وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ انسان کو اپنا وظیفہ پہچاننا چاہیے کہ اس وقت خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو تیمم سے میں نے کوئی نماز پڑھی نہیں ہے، آج کیسے میں تیمم سے پڑھ لوں، میں تو غسل ہی کروں گا. صحیح ہے، غسل کرے. تو غسل اگر کرے اور زخم یا پھوڑے پر جبیرہ نہ ہو، یعنی کوئی پٹی وغیرہ نہ بندھی ہو، کوئی دوائی وغیرہ نہ ہو، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ زخم یا پھوڑے پر پاک کپڑا رکھے اور اس کپڑے کے اوپر مسح کرے. یعنی یہ بھی اس صورت میں کہ جب پانی نقصان دہ ہو، یعنی پانی نقصان دہ زخم کے لیے، زخم کھلا ہوا ہے اور پانی زخم کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کرے گا، اطراف کے حصے ویسے ہی نارمل جیسے دھوتے ہیں ویسے ہی دھو لے گا، اور زخم کے اوپر ایک پاک کپڑا رکھے گا اور اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لے گا، جیسے ہم نے وضو میں کیا تھا، سیم یہی کام غسل میں کرے گا. اگر بدن کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہو، لیکن ابھی جو مسئلہ گزر گیا وہ دو چیز سے متعلق تھا، زخم اور پھوڑے سے متعلق. اگر اعضائے غسل پر زخم یا پھوڑا ہو تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے غسل کریں چاہے تیمم کریں. غسل کریں گے تو وہی وضو جبیرہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا. لیکن اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، بدن کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہو، تو ضروری ہے کہ غسل کرے. اب اختیار نہیں ہے آپ کو، اگر خدا نخواستہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر اختیار نہیں ہے کہ آپ چاہے تو وضو کریں، چاہے تو غسل کریں، چاہے تو تیمم. نہیں، غسل ہی آپ کو کرنا پڑے گا. اور احتیاطاً جبیرہ کے اوپر بھی مسح کرے، یعنی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور کوئی بینڈیج وغیرہ نہیں بندھی ہوئی ہے، صحیح ہے، یا بندھی ہوئی ہے مثال کے طور پر، تو پھر کیا کرے گا، پانی بھی نقصان دہ، ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، پانی بھی نقصان دہ، اور کوئی بینڈیج بندھی ہوئی ہے یا نہیں بندھی ہوئی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. تو جہاں سالم حصے ہیں اس کو تو نارمل طریقے سے دھو لے گا، جہاں پہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے وہاں پر ایک کپڑا رکھے گا اور اس کے اوپر مسح کر لے گا، یا اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی کے اوپر کیا کر لے گا، مسح کر لے گا، گیلا ہاتھ پھیر لے گا. اور اگر جبیرہ پر مسح کرنا ممکن نہ ہو تو جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے وہ کھلی ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے. اگر جبیرہ پر مسح کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے، یعنی کوئی ایسا کیس ہے کہ جس میں جبیرہ مثال کے طور پر نجس ہے گا، اس کو پاک کرنا ہی ممکن نہیں ہے بالفرض، جبیرہ پر مسح کرنا ممکن نہ ہو، تو جو جگہ اگر ٹوٹی ہوئی ہے وہ کھلی ہوئی ہو، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور کھلی ہوئی ہے اور مسح کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، تیمم کرے گا. پس اگر ٹوٹی ہوئی جگہ کھلی ہوئی ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے، اور اگر بندھی ہوئی ہو تو ضروری ہے کہ غسل کرے اور جبیرہ کے اوپر مسح کرے. غسل کرے گا اور جبیرہ کے اوپر کیا کرے گا، مسح کرے گا. اور اگر جبیرہ کے اوپر مسح ممکن نہ ہو تو اس صورت میں کہ جبیرہ تیمم کے اعضاء سے خارج ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے. جبیرہ کے اوپر مسح کرنا ممکن نہیں ہے اور جبیرہ تیمم والے اعضاء پر نہیں بندھا ہوا، کہیں اور بندھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کرے گا.
اور اگر اعضائے تیمم پر جبیرہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا کرے گا؟ احتیاط واجب کی بنا پر غسل بھی کرے اور تیمم بھی انجام دے۔ اب سوال آپ لوگوں سے، اگر آپ لوگ جاگ رہی ہیں کہ ابھی تو ہم نے صورت یہ بنائی کہ مسح کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ غسل بھی کرے اور تیمم بھی کرے، کیسے ممکن ہے؟ ہم نے یہ صورت بنائی، صورت کیا بنائی؟ غور سے سنیے۔ ہم نے صورت یہ بنائی کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور پٹی بندھی ہوئی ہے، اس پٹی کے اوپر مسح کرنا ممکن ہے، تو جو دوسرے اعضاء ہیں ان کو نارمل طریقے سے دھوئے اور پٹی کے اوپر مسح کرے، یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس پٹی کے اوپر مسح کرنا ممکن نہیں ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کے اوپر مسح کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس صورت میں ہم نے کیا کہا؟ دو صورتیں بنائیں کہ آیا یہ جو جبیرہ جو پٹی ہے یہ تیمم والے اعضاء پر ہے یا نہیں، تیمم والے اعضاء پر نہیں ہے۔ اگر تیمم والے اعضاء پر نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، اگر تیمم والے اعضاء پر نہیں ہے۔ اگر تیمم والے اعضاء پر ہے تو کیا کرے گا؟ غسل بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا۔ جبکہ ہم صورت کیا بنا رہے ہیں کہ پٹی پر مسح کرنا ممکن نہیں ہے، تو غسل کیسے کرے گا؟ ممکن نہیں ہے، مسح کرنا ممکن نہیں ہے، کیسے کرے گا؟ سمپل ہے، بغیر مسح ہی کرے گا، مسح نہیں کرے گا، یعنی اس حصے کو چھوڑ دے گا، جس حصے پہ پٹی بنی ہوئی ہے اور مسح کرنا ممکن نہیں ہے، بغیر مسح کے وہ، ہاں جی، بغیر مسح کے وہ غسل کرے گا، یعنی عام جو دوسرے اعضاء ہیں ان کو دھو لے گا، جس حصے پہ پٹی بنی ہے اس کو چھوڑ دے گا، اور غسل کے بعد پھر تیمم بھی کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خوب، جس شخص کا فریضہ تیمم ہو، اگر اس کی تیمم کی بعض جگہوں پر زخم یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو ضروری ہے کہ وہ جبیرہ وضو کے احکام کے مطابق جبیرہ تیمم کرے۔ ایک شخص کہ جس کا وظیفہ ہی تیمم ہے، یعنی اس وجہ سے نہیں کہ اس کے زخم پہ کوئی پٹی وغیرہ بندھی ہے یہ یا کوئی اور مسئلہ ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر پانی ختم ہو گیا ہے، صحیح ہے، صبح کے وقت اٹھا، مثال کے طور پر ٹنکی میں پانی نہیں ہے، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، اور اتفاق سے جو ہتھیلی ہے اس کے اوپر زخم بھی ہے، تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کا وظیفہ بھی تیمم ہے اور جو پٹی بندھی ہوئی ہے وہ بھی کہاں بندھی ہوئی ہے؟ تیمم کے اعضاء پر بندھی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ایسی نہیں پڑے گا۔ اگر تیمم کی بعض جگہوں پر زخم یا پھوڑا یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو ضروری ہے کہ وہ وضوء جبیرہ کے احکام کے مطابق جبیرہ تیمم کرے۔ تین چیزیں ہو گئیں، وضوء جبیرہ، غسل جبیرہ اور تیمم جبیرہ، صحیح ہے؟ تیمم جبیرہ، پانی تو استعمال کر ہی نہیں سکتا ہے یا ہے نہیں یا وقت تنگ ہے، بہرحال جو بھی ہے اس کا وظیفہ ہی تیمم ہے۔ تیمم کرنے جا رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اب کیا کرے گا؟ جبیرہ پر تیمم کرے گا، یعنی تیمم جبیرہ انجام دے گا، یعنی وہی ساری اس میں ساری صورتحال آ جائے گی۔ پٹی کو کھولنا ممکن ہے، زخم نقصان دہ نہیں ہے، پٹی کو کھولے گا اور مثال کے طور پر نارمل طریقے سے تیمم کرے گا۔ اگر پٹی کو کھولنا ممکن نہیں ہے یا زخم کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر اسی پٹی کے ساتھ تیمم کر لے گا۔ صحیح ہے، واضح؟ جس شخص کو جبیرہ وضو یا جبیرہ غسل، جی جی ہاں، بلتا فاقد الطہورین کے بارے میں، فاقد الطہورین سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس کے پاس نہ مٹی ہو نہ پانی ہو، صحیح ہے۔ کچھ فقہاء کا یہ نظریہ تھا کہ وہ بغیر وضو کے یا بغیر غسل کے ہی نماز پڑھے گا، لیکن جیسے آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سستانی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نماز ساقط ہے، وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اب کیا ہم نے مجلسوں میں سنا ہے، اتنا زور دیا جاتا ہے نماز کسی حال میں جو ہے وہ چھوڑنی نہیں ہے، صحیح ہے، وجہ کی وجہ سے، جی جی
نہیں وہ بس اوقات موضوع کو شدت سے بیان کرنے کے لیے ہم کچھ وہ افراطی ہو جاتے ہیں. بہرحال نماز کے معاملے میں افراطی نہیں ہے. انسان اگر ڈوب بھی رہا ہو تو اس کو اشارے سے پڑھنی ہے، یہ بھی یہاں تک بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ فاقد الطہورین ہے، ممکن نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. بہرحال جس شخص کو جبیرہ وضو یا جبیرہ غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہو، اگر اسے علم ہو کہ نماز کے آخر وقت تک اس کا عذر دور نہیں ہوگا، تو وہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے. جس کا وظیفہ وضو جبیرہ ہے یا غسل جبیرہ ہے اور معلوم ہے اس کو کہ آخر وقت تک میرا یہ عذر باقی رہے گا، مثلا ڈاکٹر نے بولا کہ 24 آور آپ کی یہ پٹی بندی رہنی چاہیے، یا زخم ایسا ہے جو اس کو معلوم ہے کہ صحیح نہیں ہوگا، 1-2 دن لگیں گے زخم کو صحیح ہونے میں، تو پھر وہ اول وقت میں ہی وضو جبیرہ کے ساتھ یا غسل جبیرہ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اسے امید ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ انتظار کرے، اور اگر اس کا عذر دور نہ ہو تو آخر وقت میں جبیرہ وضو یا جبیرہ غسل کے ساتھ نماز ادا کرے. لیکن اگر اول وقت میں نماز پڑھ لے اور آخر وقت تک اس کا عذر دور ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو یا غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھے. لیکن یہ احتیاط مستحب ہے، واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب ہے. یعنی اگر اس کو امید ہو کہ آخر وقت میں عذر دور ہو جائے گا تو انتظار کے بہتر ہے کہ انتظار کرے. اس صورت میں بھی بہتر ہے، واجب نہیں ہے. یعنی اس صورت میں بھی اگر وہ اول وقت میں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ انتظار کرے آخر وقت تک. اگر دور ہو جائے تو صحیح ہے، دور نہ ہو تو پھر وہی وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ انجام دے. اور اگر اس نے اول وقت میں نماز پڑھ لی ہو، مثال کے طور پر 12:30 بجے یا 1:45 بجے اس نے ظہرین کی نماز پڑھ لی، اور 4 بجے 5 بجے 6 بجے اس کو پتہ چلا کہ اس کا عذر دور ہو گیا ہے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوبارہ وضو یا غسل کے ساتھ نماز پڑھے. یہ بھی احتیاط مستحب ہے. اگر کسی شخص نے آنکھ کی کسی بیماری کی وجہ سے پلکوں کے بالوں کو چپکا کر رکھا ہو تو ضروری ہے کہ وہ تیمم کرے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ یا تیمم جبیرہ کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ 3 میں سے کوئی ایک چیز ہونا ضروری ہے. کیا چیز؟ زخم، پھوڑا یا ہڈی ٹوٹی. اس سے کم نہیں چلے گا. صحیح ہے، زخم ہو یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہو، یہ وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ یا تیمم جبیرہ کا موضوع ہے. اگر اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے پانی نقصان دے تو پھر یہ جبیرہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگا. تو اس نے مثال کے طور پر آنکھ کی کوئی بیماری ہے، اس کی وجہ سے پلکوں کو اس نے چپکا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ نہ اس کے زخم ہے، نہ پھوڑا ہے، نہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، لہٰذا کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. اگر کسی شخص کو یہ علم نہ ہو کہ آیا اس کا فریضہ تیمم ہے یا جبیرہ وضو، تو ضروری ہے کہ دونوں کو بجا لائے. جیسے اکثر عوام الناس میں یہی تشویش پائی جاتی ہے، یعنی وہ تشخیص نہیں دے پاتے ہیں کہ آیا ہمارا وظیفہ وضو جبیرہ ہے یا تیمم ہے. البتہ کچھ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چاہے آپ کو مسئلہ معلوم بھی ہو پھر بھی احتیاطاً آپ ایک تیمم بھی کر لیں، یعنی وضو جبیرہ کریں اس کے بعد تیمم بھی کر لیں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے اپنے وظیفے پر عمل کر لیا ہے. تو اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ اس کا وظیفہ کیا ہے، آیا تیمم ہے یا وضو جبیرہ ہے، تو دونوں کو انجام دے. جو نمازیں کسی انسان نے جبیرہ وضو سے پڑھی ہوں وہ صحیح ہیں، اور وہ اسی وضو کے ساتھ آئندہ کی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی وضو جبیرہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ تو پٹی والی نمازیں پڑھی ہیں، صحیح ہے. یا مثال کے طور پہ بیماری کے عالم میں کسی نے بیٹھ کے نمازیں پڑھی تھیں. اب اکثر یہ سوال کرتے ہیں وہ تو بیماری کے عالم میں ہم نے پڑھی تھیں، اب ہم صحیح ہو گئے، تندرست ہو گئے، تو آیا ان نمازوں کو دوبارہ پڑھیں؟ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو آپ سے شارع نے مانگا تھا، خدا نے جو آپ سے مانگا تھا وہ آپ نے انجام دے دیا، آپ کا وظیفہ ختم ہو گیا، صحیح ہے. اسی طریقے سے وضو جبیرہ کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے عام وضو کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہو، تو آپ نے وظیفے کو اپنے انجام دے لیا ہے. دوبارہ اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ اسی وضو کے ساتھ آپ دوسری نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر عذر برطرف نہ ہوا ہو آپ کا تو اسی وضو کے ساتھ آئندہ کی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ یہاں پر ختم ہو گیا وضو جبیرہ کے احکام یا غسل جبیرہ کے جتنے بھی احکامات تھے وہ یہاں پر ختم ہو گئے.